موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. یہ باقاعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمائے. موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سورہ الحمد. اچھا، مریض خود اپنے لیے بھی ایک چیز کر سکتا ہے کہ جو یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے. وسائل الشیعہ کی 6 جلد کے اندر روایت ہے. تو وہ درد بھی اس کا کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، یا بیماری میں اس کے بہت افاقہ ہو جائے گا، یا اس کو شفا یابی نصیب ہو جائے گی. اپنے گریبان میں منہ ڈال کے 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے. بخار کے مریض کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فائدہ مند سورہ ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو اور وہ 40 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کسی پانی کے اوپر سورہ فاتحہ کو پڑھے، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر پڑھے اور وہ پانی کسی بخار کے مریض پر چھڑک دیا جائے تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں. اس روایت کو خواص آیات قرآنی میں آقا سید محمد تقی نجفی نے اس کو لکھا ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ، پانی کا کوئی بھی گلاس اپنے پاس رکھ لیں اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر ایک پھونک مار دیں اور کسی بخار کے مریض پر اس پانی کو چھڑکیں تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جسے سورہ الحمد شفا نہ دے اسے کوئی اور چیز بھی شفا نہیں دے سکتی. اور ایک خاص بخار سے نجات کا ایک عمل، شفا یابی کا ایک عمل ہمارے چھٹے امام نے اور بتایا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مومن کو بتایا تھا. وہ مومن بخار میں مبتلا تھا، بڑا سخت پریشان تھا، بخار اتر نہیں رہا تھا. امام کے پاس آیا کہ مولا مجھے کوئی اس کا علاج بتائیے. امام نے فرمایا کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور اذان اور اقامت پڑھو. یعنی گریبان میں منہ ڈال کر اذان و اقامت پڑھو اور پھر گریبان میں ہی 7 بار سورہ الحمد کی تلاوت کرو. اس شخص نے، اس صحابی نے اس عمل کو کیا اور فوراً ہی اس کا بخار اتر گیا، فوراً. یعنی اچھا دیکھیے، یہاں پر جب اس سے مراد ہوتی ہے تو یہاں فقط سمٹم کو ختم کرنا یا اس کا جو سائن ہے یہ ختم کرنا مراد نہیں ہوتا ہے. مثلا علامت ختم ہو گئی بخار کی، یعنی بیماری اپنی جگہ میں موجود ہے. نہیں، جس کی وجہ سے وہ بخار تھا وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی. وہ دیکھیے، بخار خود کوئی ذاتی طور پر بیماری نہیں ہے، یہ پروٹیکٹیو میکینزم ہے ہماری جسم کا. کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم میں کوئی گڑبڑ ہے جو بخار کی صورت میں ہمیں علامت پتہ چلتی ہے. یعنی اگر بخار ہمیں نہ ہو اور اندر ہی اندر انفیکشن پڑ رہے ہو تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ہم بخار سے فوری طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس بیماری کو تشخیص کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے. اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف بخار ہی علامت ہوتی ہے اور بیماری کی اصل ڈائگنوسس نہیں ہو پاتی. باقاعدہ ہماری میڈیکل سائنس کے اندر پائریکزیا آف ان نون اوریجن، یعنی بخار جس کی کوئی وجہ پتہ نہ چلے، اور بہت ہی ایک ایکسٹینسو ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے جو عام طور پر ڈاکٹرز کرتے ہیں، جو ہلکان ہو جاتے ہیں اس کے اندر کہ اس کو کیسے، بہت زیادہ اس کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور بہت طبی اپنی مہارت کو استعمال کیا جاتا ہے اس کاز کو پتہ چلانے کے لیے بخار ہو کیوں رہا ہے. اس وقت ان چیزوں کے بہت فائدے نظر آتے ہیں کہ کوئی چیز ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی ہے اور صرف بخار ہے تو انسان یہ والے اعمال کر کے دیکھے جو ائمہ معصومین نے بتائے. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی اس طرف متوجہ نہیں ہیں اور اپنی صرف اور صرف ان چیزوں کے اوپر جو بس سائنسدان وغیرہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی چیز جو ائمہ معصومین نے بتائی ہیں کہ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں، مریضوں کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، خود ان کو پتہ ہو تو پھر معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کے بھی کتنے فائدے ہیں، بیماریاں کس قدر ختم ہو سکتی ہیں، ان کو کس طرح کنٹرول یا کم کیا جا سکتا ہے، یا درد میں یا اسی وقت یا اور اس میں فوری افاقہ اگر لانا ہو تو ان عملیات کو کس طرح سے کیا جائے. جسمانی بیماریوں میں اکثر یہ ہوتا ہے بے ہوشی سے ہوش میں لانے کے لیے، یعنی دور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
ایک جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایک مسلمان بے ہوش ہو کر گر گیا اور کسی صورت اسے ہوش نہیں آ رہا تھا. ایک صحابی رسول نے، تاریخ میں ملتا ہے، ایک صحابی رسول نے جھک کر اس کے کان میں سورہ الحمد پڑھی. جیسے ہی سورہ الحمد ختم ہوئی وہ فوراً ہوش میں آ گیا. تو یہ ایسا سورہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ناگہانی انسان اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز سمجھ میں نہ آئے، آپ سورہ الحمد سے استفادہ کر سکتے ہیں. جو ایک کتاب ہے بہت مشہور عملیات کی، 1001 ختم، آقا ابراہیم نصر اللہ بروجردی کی کتاب ہے. اس کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے، ایک روایت معصوم سے نقل ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص چھینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں کہ اگر چھینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد پڑھے اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرے تو اس کے سر کا درد، آنکھوں کا درد یہ اس کو نہیں ہوگا اور دماغ کے جو خون کے امراض ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا. عام طور پہ ہوتا ہے فالج ہو گیا، کلاٹ کسی جگہ جا کر پھنس گیا اور اس کے نتیجے میں فالج ہو گیا. بعض اوقات ایپیلیپٹک فٹس وغیرہ پڑتے ہیں، مرگی وغیرہ، یا ہماری ایک اور چیز ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیکس ہوتے ہیں، TIA، یعنی ایک دم سے بلیک آؤٹ ہو گیا، آدمی بے ہوش ہو، بالکل صحیح بیٹھا ہوا تھا اور ایک دم دماغ کو خون کی کمی جو ہے وہ ہوئی اور بے ہوش ہو گیا یا چکر آ گئے اس کو مثلا. تو اس سے بھی انسان محفوظ ہو جائے گا. یعنی ہر چھینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد کی اگر تلاوت کی جائے. تو ابھی جس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ جناب جب لوگ پڑھتے ہیں تو بہت غلطیوں کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس موضوع پر یہاں پر مدرسے میں درس بھی ہو چکا کہ نماز میں قرات کی جو تباہ کن غلطیاں ہوتی ہیں یا سورہ الحمد کے اندر جتنی غلطیاں، فاش غلطیاں انسان کر رہا ہوتا ہے، تو کوشش کرے کہ اس کے مکمل فائدے لینے ہیں تو اس کو صحیح طور پہ پڑھیں بھی. ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر آپ پڑھ کچھ اور رہے ہیں اور اس کے معنی کچھ اور بن رہے ہیں اور قرات آپ کی صحیح نہیں ہے، تو اس کو بھی صحیح کرنا چاہیے اور صحیح طور پر پڑھیں گے تو پھر زیادہ اس کے بہتر اثرات ہوں گے. اور کوشش کریں کہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اعتقاد راسخ کے ساتھ آپ تلاوت کریں تو یہ فوائد اور آپ کو حاصل ہوں گے ہر مقصد کے لیے، ہر شفا یابی کے لیے. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ سانپ نے ایک کو ڈس لیا تھا اور ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور اس کا جو ہے وہ انتظام بھی نہیں ہوتا ہے، جب تک پہنچیں گے کیا سے کیا ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کا بھی تجربہ کیا کہ سانپ کے ڈسنے کے اوپر بھی اس کو سورہ کی تلاوت کی تو اس کے زہر کا اس شخص کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور اسے کوئی نقصان مرتب نہیں ہوا. تو اعتقاد راسخ کے ساتھ بہرحال ان شفا یابی کے لیے اور دیگر حاجات کے لیے ان سوروں کو پڑھنا چاہیے، اس سورے کو پڑھنا چاہیے خاص طور پر.